اللہ تعالیٰ زندگی کی ابتدا اور جانداروں کے خواص کے متعلق اشارہ دیتے ہیں۔ انہی آیات میں نصیحت کی گئی ہے کہ اشارہ پانے کے بعد انسان زندگی کے نامعلوم پہلوؤں کی کھوج بھی لگائے۔ یہاں ہم ان رہنما اصولوں کی چند مثالیں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے ہر زندہ چیز پانی سے تخلیق کی۔ ہم جانتے ہیں کہ پانی تمام جانداروں کے پروٹوپلازم کا 7 سے 70% بناتا ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ زندگی کا آغاز پانی میں ہوا تھا۔ مندرجہ بالا آیت تمام جانداروں کی پانی میں مشترکہ ابتدا کا اشارہ بھی دیتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے دیے گئے اشاروں پر سوچنے کا حکم دیا ہے۔ ہمیں جانداروں کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ان کی ابتدا کے متعلق رات افشا ہو سکے۔ سورۃ رحمان کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس اللہ تعالیٰ انسان کو ٹھیکرے کی طرح بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 14 سورۃ المومنون، پھر ہم نے اس نطفے کو خون کا لوتھڑا بنایا، پھر ہم نے اس لوتھڑے کو گوشت کی بوٹی بنایا، پھر ہم نے اس بوٹی کے بعض حصوں کو اڈیاں بنایا، پھر ہم نے ان اڈیوں پر گوشت پہنایا۔ جب ہم ان دونوں آیات میں دیے گئے اشاروں کو دیکھتے ہیں تو ہم انسان کی تخلیق کے دوران ہونے والے واقعات کا علم ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں اور دوسرے جانوروں کی نمو کے طریقہ کا بھی اشارہ دیتے ہیں۔ سورۃ نور کی آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا، سو بعض ان میں سے اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں اور بعض ان میں سے 2 پاؤں پر چلتے ہیں اور بعض ان میں سے 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیت جانداروں کی مشترکہ ابتدا اور پھر ان میں ہونے والی تبدیلیاں بیان کرتی ہے، جانداروں کی جدید کلاسیفیکیشن کی بھی تائید کرتی ہے۔ پھر قرآن نہ صرف زندگی ابتدا اور نمو بلکہ جانداروں کے خواص کے بارے میں بھی اشارے دیتا ہے۔